بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے پیٹھ پھیر لی، اور میں نے تجھے روکا بعض کام کرنے سے تو تو ڈٹا رہا، اور میں نے تیری پردہ پوشی کی تو تو جری ہو گیا، اور میں نے تجھ سے اعراض کیا تو تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اے وہ شخص جب بیمار ہو جائے تو شکایت کرتا ہے، رونے لگتا ہے، جب تندرست ہو جائے تو سرکش بن جاتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اے وہ شخص جب بندے اس کو پکاریں وہ دوڑتا ہے، لبیک کہنے لگتا ہے، اور جب رب جلیل اسے پکارے تو بے رخی اختیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے مانگے تو عطا کروں گا، اور اگر تم مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا، اور اگر تو بیمار ہو تو میں تجھے شفا دوں گا، اور اگر تو صحیح سالم رہے تو میں تجھے رزق عطا کروں گا، اور تو میری طرف آئے گا تو میں تجھے قبول کروں گا، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش کروں گا، اور میں توبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ایک بدھو اللہ رب العزت کی کیسی تعریف کر رہا ہے، یا من لا تراہ العیون، ہے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور وہم و گمان اس کو پا نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ولا تغیرہ الحوادث، اور زمانہ کے نئے پیش آنے والے واقعات اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، ولا یخشى الدوائر یعلم مثاقیل الجبال ومکائل البحار، اور گردش زمانہ کا اسے کوئی خوف نہیں، وہ پہاڑوں کے اوزان کو جانتا ہے اور سمندروں کے پانی کی مقدار سے واقف ہے، وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وہ بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، ان چیزوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، وَأَشْرَكَ عَلَيْهِ النَّهَارِ، اور ان چیزوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے جن کو دن کی روشنی منور کر دیتی ہے، وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، اور نہ تو اس سے کوئی آسمان کسی آسمان کو چھپا سکتا ہے، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، اور نہ کوئی زمین کسی زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی گہرائی میں ہے، وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ، اور نہ پہاڑ اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت مسئلہ حل کرنا چاہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ حل ہونے سے روک سکتا ہے؟ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق توڑ کر غیروں کے پاس جائیں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ نماز کی پابندی نہیں، حرام گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، حرام سارے کام ہم کر رہے ہیں، کھانا پینا حرام ہے، سودی کاروبار ہے، پھر مسئلے کیسے حل ہوں؟ ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ چینج یور لائف کے نام سے میرے چینل میں پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس پلے لسٹ میں موجود ویڈیوز پر سٹیپ بائی سٹیپ 25 چیپٹر ہیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ 25ویں چیپٹر پر عمل کر لیں گے وہ آپ کی پریشانی کا آخری دن ہوگا۔ اور معزز سامعین، میری یہ گزارش اور سن لیجیے، کسی بھی عامل کے پاس اپنا ایمان اور اپنا مال ضائع کرنے کے لیے کبھی بھی نہ جائیں۔ آج کل لوگ استخارے کرواتے ہیں، حضرت دیکھ دیں ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو استخارے کا کہنا ہی بے وقوفی ہے، کہ استخارہ ایک ہے مسنون سنت ہے، وہ 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ رب العزت سے مشورہ کریں، اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ کو مسائل ہیں
جو بھی مسئلہ ہے، لیکن عاملین حضرات سے جا کے کہنا جی حضرت استخارہ کر دیں، تو حضرت کو تو موقع مل گیا. اب حضرت کہیں گے بھئی اوہو آپ کا تو استخارہ بڑا خطرناک آیا. کہ جی کیا ہوا؟ کہ جی آپ کے استخارے میں تو جادو آیا ہے، آپ کے اوپر تو بڑی سخت بندش ہے، آپ کو تو نظر بد لگ گئی ہے. اب حضرت کیا علاج ہے اس کا؟ اب علاج تو اس کا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مشقت ہوگی، تقریباً 5,000 10,000 تک بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ بڑا سخت آپ کے اوپر جادو ہے، اور اگر اس کے کار نہ کی جائے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو، اور آپ کو یہ پریشانیاں اور مصیبتوں نے پہلے بھی گھیرا ہوگا اور اب مزید گھیریں گی. تو بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے تو جاتا ہے. اب کہتے ہیں ہاں جی میں پہلے بڑا پریشان ہوں، تو آپ کچھ کیجئے. کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں، ہم کچھ چیزیں خریدیں گے، ہم نے زعفران خریدنی ہے، اور جتنے ایک بندے سے یہ زعفران کے پیسے لیتے ہیں، اتنے پیسے سے اتنی زعفران سے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے، اور باقی سب ان کی جیب میں جاتا ہے. عاملین حضرات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا ایمان لٹنے سے بچائیے، اپنا مال بھی لٹنے سے بچائیے. اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں، نہ برہنہ تصویر، جس طرح آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ. اللہ رب العزت کے خوف سے مبرہ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر بندے کو بندش بتا رہے ہیں، بچیوں کو بتا کر کے آپ کے جسم پہ جادو کیا ہے، ان سے تصویریں منگواتے ہیں، پھر بعض خود ہی تصویریں بھیج رہی ہوتی ہیں ہمیں چیک کر کے بتائیں. بالکل بے وقوفی نہ کریں. اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کی. آپ سوچتے ہوں گے میں عاملین سے اتنا منع کیوں کرتا ہوں؟ اس کی صرف ایک ریزن میں بتاتا ہوں، ریزن بہت ہے، ایک بتاتا ہوں صرف. آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا، اس نے آپ کو کچھ پیسے لیے، کچھ آپ کو کہا جی میں کرتا ہوں. اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیا گیا، یا پھر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ غیر کی طرف گئے. اب اللہ غیر کے پیچھے ذلیل کرتے ہیں. پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتا کیا ہے، جس کے لیے میں منع کرتا ہوں. ایک دفعہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اب آپ کی چوری بھی ہو گئی تو آپ فوری فون کریں گے حضرت سے، پوچھو کیا ہوا، چوری کیسی ہوئی، کس نے کی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوا فوری فون، مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا جس میں آپ کو لگ رہا ہے جی نقصان ہوا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے. اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہیں جاتا. پھر یہ چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، ہر مشکل میں انہی کی طرف دھیان جاتا ہے. اس لیے منع کرتا ہوں، نہ جائیں ان لوگوں کے پاس، نہ اپنا نام، والدہ کا نام بتائیں، نہ اپنی تصویر دیں. اپنے آپ کو مکمل ان سے محفوظ رکھیں. میں یہ ریکویسٹ ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں، گزارش ہے نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنا ایمان ضائع کریں. زیادہ تر یہ بالکل ہی مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو عمومی طور پہ چینل بنا کے یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر مسلمان بھی ہیں تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ان میں. اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے، اور عاملین کے ہاتھوں برباد ہونا اب چھوڑ دیں. تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، دشمن بھی آپ کی عزت کرے، تو آپ صرف مختصر سا عمل کر لیجئے. وہ عمل کیا ہے؟ گھر میں تنگ دستی ختم کرنے کا عمل تو یہ ہے، آپ جب گھر میں داخل ہوں، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، اور سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت پڑھیں، اور گھر والوں کو سلام کریں. یہ وہ اعمال ہیں جو گھر سے تنگ دستی کو ختم کرتے ہیں، شیطان کو داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور ہر طرح کی برکتوں کے لیے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ اعمال کریں. پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے برکتیں آتی ہیں اور تنگ دستی بالکل ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں دشمن آپ کی عزت کرے، ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیں. یہ باوضو رہنا یہ دونوں کام کرے گا. رزق میں برکت کے لیے باوضو رہنا انتہائی مجرب ہے، اور دشمن کے لیے بھی اللہ رب العزت دشمن کے دل میں بھی آپ کی عزت پیدا فرما دیں گے. باوضو رہنے والے آدمی کے چہرے پر ایک ایسا نور ہوتا ہے جو دیکھنے والے کے دل پر رعب پیدا کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. اور جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، آپ نے باوضو رہنے کا سنا، آپ کو پریشانی ہوئی کیسے رہوں گا، کیسے رہوں گی، اسی طرح جب ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی پھر بے وضو رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ یہ دو کام شروع کریں اور 1 مہینے کے اندر اندر اپنی زندگی اور اپنے حالات بدلنا آپ کو نظر آ جائیں گے. دشمن سے نجات ملے گی، گھر سے تنگ دستی ختم ہوگی. اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.